راولپنڈی اسلام آباد میں رات گئے بادل برس پڑے، موسلادھار بارش سے جھل تھل ایک ہو گیا۔ مردان، سواپی، ہنگو، نوشیرہ میں بھی تیز ہوائوں کے ساتھ بارش۔ بنیر میں موسلادھار بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی۔ ایبٹ آباد، ماہسیرا اور ہری پور میں بھی بادل ٹوٹ کر برسے۔ میرپور، آزاد کشمیر اور بھمبر میں بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ امریکی صدر ٹرمپ کی بھارتی مصنوعات پر 25% ٹیرف لگانے کی دھمکی، کہا معاہدہ نہ ہوا تو بھارت پر 25% ٹیرف لگائیں گے۔ بھارت سے تجارتی معاہدہ بھی طے نہیں پایا، بھارت کو 20 سے 25% تک ٹیرف کی شرح کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ UK will recognise the state of Palestine by the United Nations General Assembly in September unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza, agree to a ceasefire, and commit to a long-term sustainable peace, reviving the prospect of a two-state solution. برطانوی وزیراعظم نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا مشروط اعلان کر دیا۔ غزہ صورتحال پر اسرائیل کو وارننگ۔ برطانوی وزیراعظم نے کہا اسرائیل نے غزہ پر مظالم بند نہ کیے تو فلسطین کو ریاست تسلیم کر لیں گے۔ ہم یہ کام ستمبر میں جنرل اسمبلی اجلاس سے پہلے کر لیں گے۔ کیئر سٹارمر نے نیتن یاہو کی حکومت پر زور دیا کہ وہ جنگ بندی کرے، قحط ختم اور امداد بحال کرے، ورنہ سخت فیصلے ہوں گے۔ دو ریاستی حل کو ممکن بنایا جائے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا رد عمل، کہا برطانوی وزیراعظم سے فلسطینی ریاست پر کوئی بات نہیں، ہم نے فلسطین کو تسلیم کرنے سے متعلق بات نہیں کی۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا دراصل حماس کو انعام دینا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، فرانس فلسطین کے دو ریاستی حل پر متفق۔ فرانس، سعودی عرب کی بلائی گئی کانفرنس سے امریکہ کا بائیکاٹ۔ کانفرنس کا مسودہ جاری، غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے اور تمام یرغمالیوں کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ۔ دستاویز میں کہا گیا غزہ میں بلا رکاوٹ امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا فلسطین کی آزاد ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی اقوام متحدہ کی فلسطین سے متعلق کانفرنس پر تنقید، اقوام متحدہ کی کانفرنس کو امن کی کوششوں پر تماچا قرار دے دیا۔ ٹیمی بروس کہتی ہیں یو این کانفرنس فرانس کا فیصلہ حماس کی حمایت کا مترادف ہے۔ امریکہ اقوام متحدہ کی فلسطین پر کانفرنس میں شرکت نہیں کرے گا، ہماری توجہ غزہ پر پرتشدد ماحول ختم کرنے پر ہے۔ صدر ٹرمپ غزہ کے لوگوں کی تکلیف دور کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کو غزہ میں انسانی جانوں کے ضیاع اور بحران پر تشویش ہے، امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی، غزہ میں قحط کا بدترین خدشہ حقیقت بن چکا۔ صورتحال یہ رہی تو ستمبر تک 5 لاکھ سے زائد افراد شدید بھوک کا شکار ہو جائیں گے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے ایسا منظر آخری بار 20ویں صدی میں ایتھوپیا اور نائجیریا میں دیکھا گیا تھا۔ دنیا کو فوری جاگنا ہوگا۔ 147 فلسطینی بھوک سے شہید ہو چکے، جن میں 88 بچے ہیں۔ غزہ پر اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 81 فلسطینی شہید، 32 امداد کو متلاشی شامل۔ پاکستان کا فلسطین کے لیے فوری امدادی پیکج کا اعلان، وزیراعظم کی ہدایت پر فلسطین کے لیے امدادی پروازیں آئندہ 2 روز میں روانہ ہوں گی۔ انڈیا میں 100 ٹن پر مشتمل 2 کارگو طیاروں کے ذریعے امداد بھجوائے گا۔ قاسم اور سلیمان پاکستان نہیں آئیں گے، بانی پی چائی نے اپنے بیٹوں کو پاکستان آنے سے روک دیا۔ بانی کے بیٹے پاکستان آئیں گے، نہ کسی احتجاجی تحریک کی قیادت کریں گے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے خبریں آ رہی تھیں کہ بانی پی چائی کے بیٹے قاسم اور سلیمان پاکستان آئیں گے اور والد کی رہائی کے لیے تحریک کی قیادت کریں گے۔ خواجہ آصف نے رد عمل میں کہا بہت سے ڈراموں میں سے یہ بھی ایک ڈرامہ تھا، مقصد والد اور اولاد کی ملاقات نہیں، سیاسی منافع تھا۔ بانی کی کوئی بھی تحریک بغیر سیاسی یا مالی منافع کے نہیں ہوتی۔ قربانیوں کے لیے اولاد بھی دوسروں کی اور مال بھی دوسروں کا۔ تاریخ میں اس سے بڑی نوسربازی شاید ہی کس نے کی ہو۔ بھارت کا فالس فلیگ آپریشن، مقبوضہ کشمیر میں مبینہ مقابلے میں ہلاک دہشت گردوں سے متعلق بھارت کا مذائقہ خیز دعویٰ۔ بھارتی وزیر داخلہ نے کہا ہمارے پاس ثبوت ہیں، حملہ آوروں سے پاکستانی چاکلیٹ ملے ہیں۔ بھارتی وزیر داخلہ نے مرنے والوں کا تعلق پہلگام واقعے سے بھی جوڑ دیا۔ امت شاہ نے حملہ آوروں سے پاکستانی ووٹر آئی ڈی ملنے کا جھوٹ بھی بولا۔ انہیں کوئی بتائے پاکستان میں ووٹر آئی ڈی نہیں، شناختی کارڈ ہوتے ہیں۔ اب بات کبوتروں، پتنگوں، غباروں اور F-16 نسوار سے چاکلیٹ تک پہنچ چکی ہے۔ ٹرمپ نے کہا سرنڈر، مودی نے آدھے گھنٹے میں ہتھیار ڈال دیے۔ مودی میں ہمت ہے تو ٹرمپ کو جھوٹا کہہ کر دکھائے۔ لوک سبھا میں راہل گاندھی کا مودی کو چیلنج، کہا دنیا میں ایک بھی ملک نہیں جس نے پاکستان کی مذمت کی ہو۔ آج چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع کو چین سے ڈر لگتا ہے۔ مودی حکومت میری بات مانتی تو 5 طیاروں سے ہاتھ نہ دھونا پڑتے۔
پرینکا گاندھی نے بھی سوالات کی بوچھاڑ کر دی. کہا سرکار کہتی ہے مقبوضہ کشمیر میں امن ہے تو پہلگام واقعہ کیسے ہوا, وہاں سیکیورٹی کیوں نہیں تھی, مودی بتائیں ٹرمپ نے جنگ بندی کا اعلان کیوں کیا. امرندر سنگھ راجہ نے کہا لوک سبھا میں بھارتی رافیل گرنے کی تصویریں دکھا دی. دیپندر سنگھ نے سوال کیا بھارت کا جنگ میں ہاتھ اوپر تھا تو سرکار نے سیز فائر کیوں کیا, مودی سرکار سیز فائر کی شرطیں عوام کے سامنے رکھے. بھارت سے انتہائی خطرناک جنگ 4 دن میں جیتی, پوری دنیا معترف ہے کہ جنگ کے فاتح ہم تھے. وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں سپہ سالار سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا. پاکستانی فوج نے اپنی تکنیکی برتری استعمال کی. ایک ایک لمحے کا گواہ ہوں, جنگ میں فتح سے دنیا میں پاکستان کا وقار بلند ہوا. امریکی صدر نے کہا پاک بھارت جنگ انہوں نے رکوائی, اس سے بڑی ہماری سفارتی کامیابی کیا ہوگی. حالیہ چینی بحران میں شوگر ملوں نے 300 ارب روپے کمائے. آڈیٹر جنرل کے انکشاف پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں گرما گرمی. جنید اکبر نے کہا یہ پیسے 42 خاندانوں نے کمائے ہیں. عامر معین پیرزادہ کا کہنا تھا وزیراعظم عوام کو لوٹ کر جیبیں بھر رہی ہیں. سیکٹری صنعت نے کہا چینی درآمد نہ کی تو نومبر میں قلت ہو جائے گی. حکومت چینی خود امپورٹ کرے گی جس کے لیے اوپن ٹینڈر جاری ہوگا. بزنس ٹو بزنس چینی کی امپورٹ کی اجازت نہیں ہوگی. ثناء اللہ مستی خیل کا کہنا تھا چینی کی قیمت 1 روپیہ بڑھانے سے 44 ارب کمائے جاتے ہیں. اس ڈکیتی پر خاموش نہیں رہیں گے چاہے گولی مار دیں. ملک بھر میں چینی منمانی قیمت پر فروخت ہونے لگی. راولپنڈی میں 1 کلو چینی 210 روپے کلو ہو گئی. کراچی کے شہریوں کا بھی سرکاری قیمت پر چینی نہ ملنے کا شکوہ. لاہور فیصل آباد میں چینی غائب, 200 روپے فی میں بھی دستیاب نہیں. عوام کہتے ہیں چینی مافیا حکومت سے زیادہ بااثر ہو چکا ہے. مافیا نہ چھوڑ دے تو چینی 100 روپے کلو ہو جائے. چیئرمین کسان اتحاد خالد کھوکر کا کہنا ہے چینی اور گندم کے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں. حکومت امپورٹ ایکسپورٹ اتھارٹی بنائے. کسان بدحال ہے. GST بھی ختم کیا جائے. پی ٹی آئی نے مشال یوسف زئی کو خواتین نشست پر سینٹ کا ٹکٹ جاری کر دیا. ٹکٹ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر جاری کیا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پارٹی کے دیگر امیدواروں کو 30 جولائی تک دستبردار ہونے کی ہدایت. خیبر پختونخوا خواتین کی نشست پر سینٹ ضمنی انتخاب 31 جولائی کو ہوگا. نو مئی کیس میں سزا یافتہ ایک اور پی ٹی آئی ایم این اے ناہید. الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. NA1 چترال سے منتخب عبداللطیف آرٹیکل 63(1)H کے تحت نااہل قرار دے دیا گیا. الیکشن کمیشن نے NA1 کی نشست خالی قرار دے دی. گزشتہ روز اعجاز چودھری, ملک احمد اور احمد چٹھا کا نااہل قرار دیا گیا تھا. اعجاز چودھری کی نااہلی سے خالی سینٹ نشست پر ضمنی الیکشن شیڈول جاری. جنرل نشست پر ووٹنگ 21 اگست کو ہوگی. الیکشن کمیشن کا NA129 لاہور, NA66 اور PP 87 میں 18 ستمبر کو ضمنی الیکشن کرانے کا اعلان. انہوں نے کہا تھا اگر جیل میں جانا پڑے تو اس سے نہیں گھبرانا, اگر نااہل ہو رہے ہیں اس سے بھی نہ گھبرائیں. عمران خان نے کہا ہے سب نکلیں اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں. تحریک شروع ہو چکی ہے. کئی لوگ یہاں پوچھ رہے ہیں کہ یہ 5 تاریخ کو ختم ہونی ہے. نہیں, نااہل ہونے والے اراکین اسمبلی کے لیے بانی کا پیغام ہے گھبرانا نہیں ہے. حلیمہ خانم کی اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں سے گفتگو بولی. بانی نے کہا شفاف ٹرائل کی امید نہیں, انہوں نے سزا کا فیصلہ کر رکھا ہے. ہماری تحریک 5 اگست کو ختم نہیں ہوگی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے پورا احتجاج کا اعلان کرتے ہیں تو گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں. اپنے صوبے میں ریلی کو لیڈ کروں گا. KP حکومت بانی کی امانت ہے. چیلنج کر رہا ہوں, سیاسی اور جمہوری طریقے سے حکومت نہیں گرا سکتے. پیشیوں سے گھبرانے والے نہیں. وزیر اعلیٰ KP نے شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں سرنڈر کر دیا. عدالت نے علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دی. فتنہ ہندوستان اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کا گٹھ چھوڑ بے نقاب ہو گیا. نام نہاد لاپتہ افراد کی آڑ میں دہشت گردی کے ناقابل تردید سباہے سامنے آ گئے. خلات آپریشن میں ہلاک دہشت گرد زہیب لانگو کا نام نہاد لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل. دہشت گرد کی ماہرنگ لانگو کے ساتھ مظاہروں میں کئی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے ماہرنگ لانگو نے ہمیشہ نام نہاد لاپتہ افراد کا بیانیہ مذموم عزائم اور ریاست کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا. نام نہاد
لاپتہ افراد وہی ہیں جو فتنہ ہندوستان کے اہلکار بن کر معصوم پاکستانی پر حملے میں ملوث ہیں۔ صباح سے واضح ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی دراصل فتنہ ہندوستان کی پراکسی